فرماتے کہ یہ بکواس ہو رہی ہے، یہ سب غلط ہے، اس کا ازالہ کیا جائے۔ لیکن وہی رک گئی، اور مدینے تک بیچ میں منافق بھی تھے، وہ اس بات کو پھیلاتے رہے، اور وہ پورے قافلے میں گردش کرتی رہی۔ اور جب آپ مدینہ پہنچے، مدینے میں انہوں نے یہ بات اس کو کہو، اس کو کہے، وہ پھیلنا شروع ہوئی۔ تو جو آہستہ آہستہ یہ بات اللہ تعالیٰ کے نبی کو پہنچی، تو چونکہ وہی کوئی نہیں تھی تو اپنا اس کا رد کر سکے، اور تائید تو کرنی نہیں تھی، لیکن انسان نبی کے درجے پر بھی ہو تو ہوئی بات اثر کرتی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں ان دنوں بیمار ہو گئی، تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کا رویہ بدلا ہے۔ جب میں بیمار ہوتی تھی گھر میں آتے، میرے پاس بیٹھتے، میرا حال پوچھتے، میرا ہاتھ پکڑتے۔ اب جب وہ گھر آتے تو کہتے کیف عتیقی، اس کا کیا حال ہے؟ تو میں بڑی حیران ہوتی کہ یہ بے رخی کیوں ہے۔ تو پھر میں نے سوچا کہ میں اپنے والدین کے گھر جاتی ہوں اور وہاں جا کے میں پتہ کرتی ہوں کہ معاملہ کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول سے چھٹی مانگی کہ میں والدین کے گھر ہوا ہوں، تو آپ نے کہا چلی جاؤ۔ تو فرمانے لگی مجھے اس پر اور بڑا دکھ ہوا، چونکہ پہلے جب میں کہتی تھی تو آپ فرماتے آج نہ جاؤ کل چلی جانا، پھر کہتے آج نہ جاؤ کل چلی جانا، اظہار محبت، اظہار عشق، اور اس دن فرمایا فوراً چلی جاؤ۔ اس کا بھی مجھے بڑا صدمہ ہوا۔ تو میں خیر اپنے والدین کے گھر چلی گئی۔ تو اس زمانے میں ٹوائلٹس گھروں میں نہیں ہوتے تھے، تو عورتیں رات کو نکلتی تھیں ضرورت کے لیے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لے جا رہی تھیں، اور آپ کے ساتھ حضرت مصطح کی والدہ ام مصطح رضی اللہ عنہا وہ بھی ساتھ تھیں۔ تو جب وہ فارغ ہونے کے بعد واپس آ رہی تھیں تو حضرت ام مصطح کو ٹھوکر لگی پتھر سے، تو انہوں نے کہا تعس مصطح کا ستیہ ناس ہو۔ تو مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر کے بھانجے بھی تھے اور جنگ بدر کے شریک صحابی تھے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں سب سے